لیکن ہماری وزارت خزانہ نے اور FBI نے قانون بنا دیا ہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ اگر آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور اس پر منافع ملتا ہے تو اس پر 45% ٹیکس ہے۔ السلام علیکم۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان سے سرمایہ کار کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور FBR نے اسلام آباد میں جائیدادوں کی قیمتوں کے تعین کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ FBR نے وزیر اعظم کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو پہ ڈسکس کروں گا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے FBR کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جو اسلام آباد پراپرٹی کی ویلیو میں اضافے کا کیا گیا تھا اسے فوری طور پہ سسپینڈ کیا۔ اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہوئی اس نوٹیفیکیشن کے سسپینڈ ہونے۔ آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ مری میں پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں اور رجسٹری انتقال موقع پر قبضہ فوری گھر بنانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ MZS TV سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ جی دوستو، میرا نام کامران خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS YouTube ویلاگ۔ پراپرٹی کی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گزشتہ روز انٹرسٹ ریٹ میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمی بڑی نہیں ہے، صرف 0.50% کمی کی گئی ہے۔ پہلے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 11% تھا اور اب اسے 10.5% کر دیا گیا ہے۔ ایک عرصے سے پاکستان کا کاروباری طبقہ یہ انتظار کر رہا تھا کہ 2 یا 3% اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اور یہ انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ پہ پہنچے گا تو اس کے بعد پاکستان میں جو کاروبار ہیں وہ فلو کریں گے، بینکوں میں جن لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے وہ اپنے پیسوں کو نکالیں گے اور اس کے بعد یہ پیسہ گراس روٹ لیول تک باقاعدہ سرکولیٹ کرے گا، اکانومی اوپر جائے گی۔ لیکن بینکوں نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق ابھی تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسے سنگل ڈیجٹ پر لانے پر ایگری نہیں ہے۔ دوسری طرف حکومت پاکستان بھی اگر اس انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پہ لائے گی تو ان کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پر ہمارے قرضے ہیں ان کے اوپر جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ پیسے دینے ہوں گے، اور انٹرسٹ ریٹ اگر 6 یا 7% ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے قرضوں میں صرف انٹرسٹ ریٹ کی ایک کمی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کمی ہوتی ہے۔ حکومت کو آلریڈی فائدہ ہے، لیکن اس میں جس سیکٹر کو نقصان ہے وہ پرائیویٹ بینکوں کو اس میں بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کے علاوہ سرکاری بینک جسے ہم قومی بچت بینک کہتے ہیں اس کو بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر قومی بچت بینک کے میں پیسہ رکھتے ہیں اور بڑی خطیر رقم رکھتے ہیں، یا کسی بھی بینک میں آپ اپنا فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور ایک خطیر رقم رکھتے ہیں تو آپ کو 11% پروفٹ تو ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اور FBR آپ پر 45% ٹیکس بھی عائد کرتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اب جن لوگوں کے پاس بڑا سرمایہ ہے وہ بینک میں فکس ڈپازٹ نہیں کرواتے اور بڑی تیزی سے وہ بینکوں میں پیسہ رکھنے کے بجائے پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت گرو کرے اور پیسہ سرکولیٹ کرے اور گراس روٹ لیول تک سرکولیٹ کرے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فوری طور پہ انٹرسٹ ریٹ کو مزید کم کرے۔ تقریباً پچھلے 1 سال کے اندر یہ 0.50% جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا ہے، یہ کاروباری طبقات جو ہیں، اس کے علاوہ مختلف سیکٹر جو اکانومی چلانے والے ہیں، انہیں اس پر بڑا اعتراض ہے کہ اس انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ کے اندر کیوں نہیں لایا جا رہا، اور بینکوں کے ساتھ مل کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک مناپلی کیوں کھیل رہا ہے۔ اس وقت حکومت بھی ایک طرف بے بس ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ انٹرسٹ ریٹ پہنچے اور پیسہ جو ہے بینکوں سے باہر نکلے، لیکن بینک مافیا جو ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس وقت بالکل انٹرسٹ ریٹ کو ڈاؤن کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن گزشتہ روز جو پاکستان پراپرٹی مارکیٹ ہے وہ جیتی ہے پہلی مرتبہ پچھلے 4 سالوں میں حکومت کے مقابلے میں، اور وہ جیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ اسلام آباد کی پراپرٹی پر ایک ہیوی
ٹیکس ویلیو ایڈیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا FPR نے. یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نہ صرف ٹھپ ہو گئی تھی بلکہ ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز نے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ٹرانسفر کروانے سے بھی انکار کیا تھا. بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوا تھا نوٹیفیکیشن, اور نوٹیفیکیشن وائرل ہونے کے بعد پراپرٹی مارکیٹ جو ہے اس میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی, اور اس کے بعد لوگ موٹیویٹ کر رہے تھے, پراپرٹی مارکیٹ کے لوگ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے, ایسوسیشنز مختلف جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی تھی اور ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی. اور اس بڑے پروٹیسٹ کی ریزن بھی یہ بڑا ویلیو ایڈیشن کا ایک نوٹیفیکیشن تھا, آپ کو پتہ ہے, جس کے بعد اسلام آباد کی جو لینڈ ہے اس میں تقریباً کروڑوں روپے کی ویلیو ایڈیشن کی گئی تھی, اور کنال پر تقریباً جو 16 کروڑ روپے کنال جگہ ہونی چاہیے تھی اسے 32 سے 40 کروڑ روپے کنال کر دیا گیا تھا. حتیٰ کہ ایکچول مارکیٹ میں وہ پوزیشن نہیں ہے اس پلاٹ کی. اس کے علاوہ DHA کے جو 4 سیکٹر ہیں انہیں راولپنڈی کے بجائے اسلام آباد میں ایڈ کر کے ان پہ ہیوی ویلیو ایڈیشن لگا دی گئی تھی, جس کے بعد پاکستان پراپرٹی بلکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو پراپرٹی ہے وہ ایک دم ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی. یہ جتنے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بڑی تیزی سے حرکت کرنا سٹارٹ کی. ریئل اسٹیٹ ویلاکرز نے اس حوالے سے باقاعدہ سے ویلاک ریکارڈ کروائے, مارکیٹ کے اندر سروے کیے اور موٹیویٹ کیا لوگوں کو. جب حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے یہ دیکھا ہے کہ چیخ اٹھا ہے پراپرٹی سیکٹر, تو اس کے بعد انہوں نے فوری اس نوٹیفیکیشن کو معطل کروایا. دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ تقریباً ساری پارٹیوں کی ہے, اور اس حکومت وقت کے اندر کچھ بڑے پراپرٹی ٹائکن بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ پراپرٹی ٹائکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی بڑی ویلیو ایڈیشن FPR کی طرف سے ہو. لہٰذا ان ٹائکنز نے وزیر اعظم کو مجبور کیا اور اس کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا گیا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہوا یہ نوٹیفیکیشن لمبے عرصے تک سسپینڈ نہیں ہوا, آپ کو تقریباً 1 ماہ کا وقت اور دیا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ نوٹیفیکیشن کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی یا منوہن اس نوٹیفیکیشن کو اسی طرح سے لاگو رکھا جائے گا. اگر منوہن اس نوٹیفیکیشن کو اسی طرح سے لاگو کیا جائے گا تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے ایک گولڈن چانس ہے جو فوری طور پہ پراپرٹی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں, خریدنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے اندر, وہ اولڈ آپ کی جو ویلیو ہے اسی کے اوپر خرید لیں. ورنہ نیا نیکسٹ منتھ جو نوٹیفیکیشن اگر سیم آیا تو پھر اسلام آباد کی پراپرٹی خریدنا آپ کے ہاتھ سے ناممکن ہو جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں, تب تک کے لیے خدا حافظ.